نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کانفرنس کا عنوان تحفظ عقائد ہے۔ عقائد کے سلسلے میں علماء کرام کی موجودگی میں چند باتیں میں عرض کروں گا، اور بالخصوص یہ گفتگو دانشوران قوم و ملت جو یہاں پر تعلیم یافتہ حضرات ہیں اور بالخصوص طلباء جو یہاں پڑھتے ہیں، یو پی میں پڑھتے ہیں، ترتیب جو خطبہ کی زبان میں سلاست ہوتی ہے وہ انداز تو نہیں ہوگا، لیکن میں مختصراً اپنی بات کو اس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ گفتگو میں ریا نہ لائے، آمین۔ گفتگو میں جب ریا آ جاتی ہے تو پھر گفتگو مؤثر نہیں ہوتی ہے، اور ریا آ ہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا یہاں کے انتظامیہ کو، یہاں کے اساتذہ کو، اور بالخصوص ان حفاظ کو جنہوں نے ایک نشست میں قرآن مقدس کو مکمل سنانے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے، بالخصوص مفتی صاحب قبلہ کی محنت کو قبول فرمائے، اور ان طلباء کے اس محنت کو قبول فرما کر ان کو علماء ربانیین میں سے بنائے اور ہم سب کا سرمایہ بنائے۔ عقائد یہ عقیدے کی جمع ہے، اور تحفظ عقائد کا مطلب ہوتا ہے ان بنیادی باتوں کی حفاظت کرنا جن کے نہ کرنے سے انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقہ، کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کتنے فرقوں میں؟ 73 فرقوں میں، اور ایک روایت میں ہے 72 فرقوں میں۔ اس حدیث پہ کلام تو ہے، لیکن بات حق ہے، کلام سند کے اعتبار سے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس بات کا ظہور ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بظاہر دنیا سے گئے تو بہت سارے فرقے دنیا میں وجود میں آئے۔ مختصراً عرض کروں گا، جیسے قدریہ، جبریہ۔ قدریہ کن کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا، تقدیر کا انکار کر بیٹھے، انہوں نے کہا تقدیر کوئی شے نہیں۔ جبریہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس میں ہم مجبور ہیں، تقدیر میں جو لکھ لیا گیا ہے وہ ہمیں کرنا ہی کرنا، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، یہ جبریہ۔ معتزلہ، یہ بھی صحابہ کے دور میں ہی وجود میں آئے۔ معتزلہ ان کے بھی بہت سارے عقائد ہیں، اور ان عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ انہوں نے شفاعت کا انکار کر دیا کہ شفاعت کوئی چیز نہیں ہے۔ جب ان فرقوں کا وجود ہوا تو مسلمان کئی گروہوں میں بٹ گئے، کئی فرقوں میں بٹ گئے، تو آخر وہ جماعت جس کو ہم صحابہ کی جماعت کہیں، جس کو ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف منسوب کریں، اس کو کیا نام دیا جائے؟ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں
کوئی مخصوص نام نہیں تھا، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک نام منتخب فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی سے جس کو ماخوذ فرمایا، وہ کیا ہے؟ ما انا علیہ، اس سے مراد سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اصحابی سے مراد جماعت ہے، اسی سے ماخوذ اہل السنہ والجماعہ یہ لفظ وجود میں آیا، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلنے والے فرقے کو کیا کہا گیا؟ اہل السنہ، تو بولے بلند آواز سے بولے اہل السنہ والجماعہ۔ اس کا وجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں نام وجود ہوا۔ اب قدریہ سے فرق کرنا ہے تو اہل السنہ والجماعہ کہا جائے گا، جبریہ سے کرنا ہے تو اہل السنہ والجماعہ کہا جائے گا، معتزلہ سے فرق کرنا ہے تو اہل السنہ والجماعہ کہا جائے گا۔ زمانہ آگے بڑھا، فرقے بڑھتے گئے، لیکن جس نے ان عقائد کو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صحابہ تک پہنچے، صحابہ سے تابعین تک پہنچے، تابعین سے تابعین تک پہنچے، آپ مائک کے چکر میں نہ پڑے، جمال دن سے بیٹھ جائیں۔ تو اگر گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اگر ذہن میں رکھیں گے تو مفید ہوگی بات۔ پھر ایک زمانہ آیا جس میں بہت زیادہ فرق یعنی فرقے دنیا میں وجود میں آئے، تو اس وقت ضرورت تھی ان عقائد کو جن پر صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ان کو الگ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے عقائد پر کام کیا، فروع پر نہیں عقائد پر کام کیا، اور عقائد کو مدون فرمایا، کتابی شکل دی۔ تو پھر عقائد اہل سنت کو اشاعرہ کی طرف منسوب کیا گیا اور کہا گیا اشعری جماعت۔ اور اسی دور کے ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عقائد پر کام کیا، یعنی جب فرق وجود میں آئے تو ان عقائد پر کام کیا جن عقائد سے اہل السنہ والجماعہ منسوب ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عقائد کو ترتیب دیا، مدون فرمایا، تو پھر ماتوریدی سے منسوب کیا گیا۔ عقائد میں یا تو عقائد اشعریہ کہا جاتا ہے یا عقائد ماتوریدیہ کہا جاتا ہے۔ عزیزو مختصراً عرض کروں گا، سلسلہ چلتا رہا، ایک زمانہ آیا، پھر فرقے تو وجود میں آتے رہے، لیکن کسی زمانے میں کم، کسی میں بہت زیادہ ہوئے۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زمانے کے لیے چن کر رکھا ہوا تھا جس زمانے میں فرقوں کا اس قدر وجود ہوا جیسے برسات کی بارش برستی، اس کثرت کے ساتھ فرقوں کا وجود۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقائد پر کام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عقائد کو جو عقائد اشعریہ تھے، جو صحابہ سے چلتی ہوئی آئے تھے، امام اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو مدون فرمایا تھا، حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن عقائد کو مدون فرمایا تھا، ایک نئی ترتیب کے ساتھ، ایک نئے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے جب وقت آیا تو بریلی کے تاجدار نے ان فرقوں سے امتیاز کرتے ہوئے عقائد کو مدون فرمایا اور اہل السنہ والجماعہ کو بریلی فرقے کی طرف منسوب کیا گیا۔ تو یوں اگر آپ اس تفصیل کے مطابق دیکھیں گے تو بریلی فرقہ، بریلوی فرقہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، بلکہ وہی صحابہ نے جس جماعت کو اہل السنہ والجماعہ کہا تھا، امام ابو منصور ماتوریدی نے جن عقائد کو مدون فرمایا تھا، امام اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن عقائد کو مدون فرمایا تھا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عقائد کو نیا انداز دیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان عقائد کے ماننے والوں کو مسلک اعلی حضرت کے ماننے والا کہا گیا۔ اب یہ نام کیا ایک کوئی نیا نام ہے؟ نہیں، نیا نام نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک عبارت پیش کروں گا،
شرح السنہ یہ امام ابو الحسن محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 329 ہجری یعنی یہ چوتھی ہجری کے بزرگ ہیں، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کے۔ انہوں نے اس کتاب 133 صفحہ پر رقم فرمایا، سنیے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں خلق قرآن کہ کچھ اعتقاد رکھنے والے وجود میں آئے، دانشوران قوم و ملت سے میری عرض ہے، توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا گیا کہ اہل السنہ والجماعہ ہر ایک تو دعویٰ کرتا ہے، لیکن چونکہ ایک ذہن بن چکا نا ہمارا کہ بس ہم مسلمان ہیں، ہم اور کچھ نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ دین سے دوری کا ہے، علم دین سے دوری کا ہے، اور جو بزرگوں کا طریقہ ہم نے چھوڑا اس سے دوری کا کہ ہم مسلمان ہیں اور کچھ نہیں، ہم مسلمان ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان معاذ اللہ باطل ہے کہ میری امت 72 یا 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا اور باقی سب جہنم میں جائیں گے؟ اس جملے کو بولنے سے پہلے غور کیا کرے کہ ہم مسلمان ہیں اور کچھ نہیں۔ ہمیں کوئی بریلوی، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی فلاں چکرالوی شیعہ، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہ کفری جملہ ہے اور معاذ اللہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس مقدس فرمان کا انکار کی طرف لے جاتا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کوئی بھی بات یہ سمجھ کر کہ سرکار کی بات ہی کفر ہے۔ فرمایا کہ اہل السنہ والجماعہ یہ نام تو بہت پہلے سے پڑ گیا، لیکن ایک زمانہ آیا کہ جب لوگوں کی تذلیل کی جانے لگی، یعنی جو مثلا فرقہ جبریہ ہے، قدریہ ہے، معتزلہ ہے، لوگوں میں جب یہ عام ہو گیا تو پھر لوگ ان کے جو ہے تذلیل کرنے لگے، تو پھر انہوں نے بھی اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ، جیسے آج بھی ہر ایک کہتا میں سنی ہوں، ہر ایک کہتا میں اہل السنہ والجماعہ سے ہوں، تو اس زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ آپ سے عرض کی گئی کہ کیسے پہچان ہوگی کون اہل السنہ والجماعہ؟ فرمایا اذا رأيت الرجل يحب احمد بن حنبل فاعلم انه صاحب السنہ۔ کیا فرمایا؟ اذا رأيت الرجل، جب تو کسی ایسے بندے کو دیکھے کہ يحب احمد بن حنبل، وہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے، فاعلم انه صاحب السنہ، تو جان لے کہ وہی اہل السنہ والجماعہ سے ہے، اور ان کا نام سن کر جس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے سمجھنا وہ اہل السنہ والجماعہ سے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتا ہے۔ توجہ، پتہ چلا کہ چوتھی صدی ہجری کے بزرگ نے ہم سے کہا کہ اگر کسی زمانے میں ہر ایک اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ سے منسوب کرے تو اس زمانے کی کوئی شخصیت اگر امتیاز بن جائے جماعت کی، اس کا نام لے لو اس کے سامنے، اگر اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے تو سمجھو اس کا اہل السنہ والجماعہ سے تعلق نہیں ہے، اگر وہ خوش ہو جاتا ہے تو اہل السنہ والجماعہ سے۔ اس لیے کہتے ہیں نا ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب مجلس میں پہچاننا ہے کہ کون سنی ہے تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لو، اگر اس کا چہرہ کھل جاتا ہے تو سمجھو وہ نبی کی جماعت سے ہے، اگر اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے تو سمجھو وہ نبی کا باغی۔ تو یہ کوئی ہمارے علماء انہوں نے کتب کی توجہ، انہوں نے کتابوں کی خدمت کی، دن رات کتابوں کو انہوں نے پڑھا، تو یہ جو ٹائٹل دیا گیا نا اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت یا بریلوی جماعت، یہ نسبت کوئی آج کی ایجاد کردہ نہیں، یہ نسبت بہت پرانی ہے جو پرانے علماء سے منقول ہوئی اور اس زمانے کی ایک پہچان بن گئی۔ اچھا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں بھی آپ کے بہت زیادہ حسین رہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی کی طبیعت کے خلاف بات کی جاتی ہے نا تو اپنے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، غیر تو ان کا تو ناراض ہونا متحقق ہے، اپنے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی حق کی بات انسان کو برداشت نہیں ہوتی، وہ کہا گیا نا کہ سچ الحق در ولو کان مرن، حق جو ہے یہ ایک موتی کی حیثیت رکھتا ہے، اگرچہ
یہ بہت کڑوا بھی ہوتا ہے، تو حق کہنے سے تو انسان کو گریز نہیں کرنا چاہیے، بچنا نہیں چاہیے، حق بولو، لیکن سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے پھر دوسرے کے لیے، ایسا نہیں کہ اپنی ذات کو آپ بری رکھیں۔ تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یہ الموسوعہ للادیان والمذاہب، توجہ فرمائیے گا، یہ شیخ محمد علوی مالکی قاضی مکہ تھے، یہ یعنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں یہ عربی عالم ہے اور مکہ شریف کے قاضی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی پہچان کو مسلمانوں کو سمجھایا اور فرمایا کہ صرف ہندوستان میں رہنے والے نہیں، صرف پاکستان میں رہنے والے نہیں، بنگلہ دیش میں رہنے والے نہیں، یا کسی مخصوص ملک میں رہنے والے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کی طرف منسوب نہ کیا جائے، بلکہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو امام احمد رضا خان کی طرف منسوب کیا جائے۔ اسی موضوع میں فرمایا کہ اہل السنہ ہم المتوسطون بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التارکون بدع المبتدعین الثابتون بالجماع۔ فرمایا کہ اہل السنہ وہ ہیں جو درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اور فرمایا کہ مبتدعین یعنی بدعتیوں کی بدعت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور فرمایا کہ الثابتون بالجماع جن کا تعلق اہل السنہ والجماع سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ نحن نعرفه بتصنیفاته حبه علامت السنہ وبغضه علامت البدع۔ اے لوگو، یہ میں ان عالم کا فرمان سنا رہا ہوں جو عجم کے نہیں تھے، عرب کے، اور ایک کوئی عام عالم نہیں تھے، بلکہ قاضی اس دور میں اس عالم کو بنایا جاتا تھا جو تمام علماء میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا تھا، اور وہ بھی اس دیار کا قاضی جو جہاں سے اسلام پھیلا اور ہم تک پہنچا، یعنی مکہ شریف کے قاضی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم امام احمد رضا امام احمد رضا کو ان کے نام سے نہیں جانتے ہیں، ان کے نسب سے نہیں جانتے ہیں، ان کے حسب سے نہیں جانتے ہیں، ان کے آبا و اجداد سے نہیں جانتے ہیں، ان کے کرتے پاجامے کپڑوں سے نہیں جانتے ہیں، یا ان کی شخصیت سے نہیں جانتے ہیں، بلکہ نحن نعرف بتصنیفاتہ، ہم نے جب ان کی تصنیفات کو پڑھا، ان کی تصنیف کردہ کتابوں کو پڑھا، ہم نے ان کی شخصیت کو پہچانا کہ امام احمد رضا کیا ہے۔ میرے علماء سنیں، امام احمد رضا کوئی عام شخصیت نہیں، آپ کے نام سے آپ کی پہچان نہیں، آپ کی تصنیفات سے آپ کی پہچان ہے۔ جس چیز کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، اعلیٰ حضرت کی تصنیفات سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کی ہے، آج ہمیں فرصت نہیں ملتی کہ ہم اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھیں۔ عزیزو، آج ہم اگر پڑھ رہے ہیں، ان کے نام پر پڑھ رہے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے ہماری امامت قائم ہے، ہمارے درس و تدریس قائم ہے، لیکن کاش اگر اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہوتا تو ہم نے اعلیٰ حضرت کے ہم بدنامی کا سبب نہیں بنتے، بلکہ ہر ایک کے دل میں ہمارے کردار سے، ہمارے گفتار سے اعلیٰ حضرت کی محبت بیٹھتی، اور آج کے دور میں اعلیٰ حضرت کو متشدد طور پر لوگ پہچانتے نہیں۔ آج کسی سے بھی پوچھو، کہتے ہیں امام احمد رضا تو بہت متشدد تھے، لیکن دیکھیں فرمایا نحن نعرف بتصنیفاتہ، ہم امام احمد رضا کو اگر پہچانتے ہیں، ان کی تصنیفات کو ہم نے پڑھا تو ہم نے دیکھا کہ امام احمد رضا کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ فرمایا حبہ علامت السنہ، امام احمد رضا کی محبت ہی اہل سنت کی پہچان ہے، اہل سنت کی علامت ہے۔ انہوں نے اجمیوں کو سمجھایا نہیں بلکہ عربیوں کو بھی سمجھایا۔ اگر اہل السنہ والجماع یہ وہی محبت ہے جس کو امام ابو الحسن محمد بن علی نے 4 سن ہجری میں سمجھایا تھا، اور 14 سن ہجری میں شیخ محمد علوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ حبہ علامت السنہ و بغضہ علامت البدع۔ اگر امام احمد رضا کو پہچاننا ہو تو ان کا نام کسی کے سامنے ذکر کرو، اگر اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے تو سمجھو وہ اہل سنہ والجماع سے ہے، اگر اس کے دل میں بغض کا کوئی جو ہے داغ لگ جاتا ہے تو سمجھو اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیزو، اب جو اہم گفتگو میں کرنے جا رہا ہوں،
आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कहा जाता है ना आला हज़रत बहुत मुतशद्दिद थे। अजीजों, हमने आला हज़रत को पढ़ा नहीं, काश हमारे तबके में ऐसे दानिशवरान बैठे हैं। मास्टर इसराइल साहब यहाँ बैठे थे, शायद चले गए। ऐसे ऐसे मतलब एजुकेटेड हमारे लोग हैं। अगर आला हज़रत की किताब अरबी में नहीं है, उर्दू में है, बहुत सारी चीजें उसमें अरबी में भी है, लेकिन अब फतावा रज़विया का तर्जमा कर दिया गया है। आला हज़रत को पढ़ें, आला हज़रत को पढ़ने की कोशिश करें। और आला हज़रत को पढ़ने से सिर्फ इल्म ही नहीं आता है, जब आला हज़रत को इंसान पढ़ता है ना, तो दुनिया का कोई इंसान इन आंखों में बसता नहीं है। फिर इश्क़े रसूल का जो है एक चराग बेदार होता है दिल में। मेरा आखिरी वक्त, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़माने में जब ये फ़िरक़े वजूद में आए ना, मैं अपने उलमा को भी समझाना चाहूँगा, उन तलबा को भी जो तलबा ज़ेरे तालीम है, आला हज़रत को पढ़ें, समझे कि आला हज़रत ने कितनी मेहनत की है, आपने कितनी मेहनत की है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में दयाबना का वजूद हुआ और वहाबिया का वजूद बहुत पहले था, लेकिन हिंदुस्तान में तकरीबन इस फ़िरक़े को उरूज आला हज़रत के ज़माने में, चकड़ालवी आला हज़रत के ज़माने में, नेचरी आला हज़रत के ज़माने में, कादियानी आला हज़रत के ज़माने में, और हिंद में शिया का बड़ा उरूज हुआ। तवज्जो इधर इधर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़माने में जब कुफ्रियात बके गए, किताबों के अंदर लिखे गए, तो ऐसा नहीं कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फौरन कलम उठाए और फतवा लगाए। सुनिएगा, इस बात को मैं यूं समझाना चाहूंगा। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सामने एक सवाल आया कि आप इस्माइल फिर नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सवाल हुआ, इधर तवज्जो, आप इस्माइल देहलवी की तकफीर क्यों नहीं करते हैं? क्या सवाल हुआ? इस्माइल देहलवी की तकफीर क्यों नहीं करते हैं? जब दयाबने अरबा, जिनको तवागित अरबा भी कहा जाता है, उलमा जानते हैं, यानी रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानवतवी, अशरफ अली थानवी और खलील अहमद अम्बेठवी, ये चार वो शख्सियात थी जिन्होंने अपनी किताबों के अंदर, तसनीफात के अंदर कुफ्र बका। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह तक ये कुफ्र पहुंचा। तवज्जो इधर, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फौरन कलम उठाकर के इनकी तकफीर नहीं की, इनकी तकफीर नहीं की। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सबसे पहले कोशिश की कि इनसे मुलाकात की जाए, लेकिन आपके पास फुर्सत नहीं थी। मैं बारहा अर्ज करता हूँ कि आला हज़रत वो शख्सियत है जिनके जो एक एक दिन में तकरीबन 500 फतवा तस्नीफ फरमाते थे। 500 फतवे आपके कलम से वजूद में आते थे। तो ऐसा नहीं हमारी तरह बहुत ज्यादा वक्त हो, आप वक्त निकाल करके आप जाएं और मिले। और एक इंसान को दीन यानी कुफ्र से बचाने के लिए जो भी कोशिश करनी पड़े वो कोशिश करनी होती है। ऐसा नहीं कि अब किसी ने कोई गलती की और उस गलती का उसको ये सिला दिया जाए कि फौरन कलम उठा करके या मस्जिद के मिंबर पे या किसी भी मिंबर पे खड़े होकर के जो है उसकी तकफीर की जाए। नहीं, ये बहुत अहम जो है मसला है और मैं अभी समझाऊंगा कि कितना अहम मसला है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 15 साल कोशिश की है। कितने साल? यानी इनके कुफ्र बकने के बाद 15 साल तक तकरीबन आप कोशिश करते रहे, इनको खुतूत के जरिए से समझाते रहे कि जो कलिमात लिखे हैं सरकार मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, उनमें इल्मे गैब की नफी थी और उसमें जो गुस्ताखी थी वो, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होने का इनकार, और इसके अलावा और भी कुछ कुफरियात थे। आपने खुतूत के जरिए से समझाना चाहा, इन लोगों के समझ में नहीं आई और कुछ लोग आपकी जिंदगी ही में इसी कुफ्र के साथ दुनिया से चले गए और कुछ अभी जिंदगी में यानी बाहयात थे। लेकिन आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आला कुफ्र बकने के बाद अशरफ अली थानवी जब जो दुनिया से गया है 25 साल के बाद गया और 25 साल तक आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसको समझाते रहे। आपने फिर जब ये अपने कुफ्र से बाज नहीं आए, मैं उलमा को समझाना चाहता हूं तकफीर का मामला कोई आसान मामला नहीं है।
آسان معاملہ نہیں ہے. یہاں دیکھیں 25 یا 15 سال لگے ہیں سمجھاتے. اور ایک وقت کا جو عالم العلماء ہوتا ہے، یعنی جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، اس تک اگر کوئی کفر کی بات پہنچ جائے، کسی کی کفریہ بات پہنچ جائے اور وہ اپنے اس کفر پر باقی ہو یا اس کو کفر نہ مانتا ہو، تو اس عالم کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس کی تکفیر کرے. اگر نہیں کرے گا وہ خود کافر ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے جب قلم اٹھایا تو اپنی ایمان کو بچانے کی خاطر اٹھایا ہے. ایسا نہیں کہ کسی کو ایمان سے نکالنے کی خاطر آپ نے اٹھایا، اپنا ایمان بچانے کی خاطر. اور یہ تو علماء دیوبند نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر خود لکھا ہے کہ عشق احمد رضا کا عشق رسول اس قدر عروج کو پہنچا ہوا تھا کہ اگر ہمارے علماء کے خلاف وہ قلم نہیں اٹھاتے تو خود کافر ہو جاتے. یہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر ایک فتویٰ لکھا، اردو میں لکھا. آپ نے پہلے تصنیف فرمایا اردو میں، جس کو آج حسام الحرمین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. پھر آپ نے لکھنے کے بعد تقریباً 267 علماء تک پہنچایا اس کو. وہ ہندوستان کے بھی تھے، وہ پڑوسی ملک کے تھے، بنگلہ دیش وغیرہ کے، ان تک پہنچایا. کس غرض سے کہ یہ جو عبارات ہے، کیا ان میں کہیں ایسا احتمال تو نہیں ہے کہ انسان ان کو کفر سے، یعنی جو احتمال ان کو کفر سے بچا سکے. میرے سمجھ میں نہیں آیا، میں نے یہ حکم لگایا ہے، کیا اس حکم کی آپ لوگ بھی تصدیق کرتے ہیں؟ تو تقریباً 267 علماء، علامہ شریف الحق جدی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب کے اندر اس کو بیان فرمایا، اس تعداد کو. آپ نے اتنے علماء کے تک پہنچایا. جب انہوں نے بھی وہی حکم ارشاد فرمایا جو حکم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، تو آپ نے اپنے بیٹے حامد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اس کی تعریف کی جائے، یعنی اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے. جب عربی میں ٹرانسلیٹ ہوا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بنفس نفیس حرمین طیبین پہنچے اور وہاں کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان تک اس مسئلے کو پہنچایا. کس کے لیے؟ کہیں کوئی ایسا احتمال، کوئی ایسا شبہ تو نہیں ہے کہ ان کو کفر سے بچایا جا سکے. سب علماء نے جب دیکھا اور ان عبارات پر غور کیا تو ان عبارات کے اندر 100% کفر پایا. تو انہوں نے بھی زندیق لکھا، اور زندیق لکھنے کے بعد حسام الحرمین پر، یعنی اس کتاب پر خط ایک مہر لگا دی. اسی مہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین یعنی مکہ شریف اور مدینہ شریف کی مہر کے نام سے اس کتاب کو مشہور فرمایا. جب علماء حرمین طیبین نے بھی تکفیر کی تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کو یقین ہوا کہ اب ان لوگوں کو اسلام سے نکالنا یہ یقینی ہو گیا. اب تمام لوگوں تک یہ مسئلہ پہنچ گیا. کفر کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کفر التزامی اور ایک ہوتا ہے کفر لزومی. کفر التزامی کا مطلب یہ ہوتا ہے معاذ اللہ میں اہتمام کے ساتھ کوئی کفر کی بات کروں، اور کفر لزومی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انجانے میں میرے